بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پہلا سوال آج کا ہے کہ جی ڈانس، گانے، مکس گیدرنگ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ریلیجن میں ناپسندیدہ ہیں، اس کے باوجود بھی آج کل ٹی وی پروگراموں میں اور پبلک فورمز پہ اور گیدرنگس میں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سی ریلیجیس لوگ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور جناب عبائے پہنے ہیں خواتین نے اور بہت پردے میں ہیں، اس کے باوجود وہ میوزیکل کانسرٹس اٹینڈ کر رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، تو ڈانس میں یا دیکھ رہی ہیں یا کر رہی ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، ایک چیز غلط ہے سو غلط ہے، لیکن بیہیویئرلی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی آپ اس بیہیویئر کو کیسے دیکھتے ہیں، دیکھیں اس بیہیویئر کی اس پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، وہ میرا سبجیکٹ ہے، بیہیویئر سائنس میرا سبجیکٹ ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، یہ میرا سبجیکٹ۔ جو غلط ہے سو غلط ہے، وہ تو اسلام نے آپ کو گائیڈ لائن دے دی ہے۔ دیکھیں بدقسمتی سے نا ہماری کچھ پچھلی نسلیں، میں نے آپ کو شروع کے پروگرامس میں بھی اپنے بارے میں جب میں نے پہلا پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو بلیفس ہیں نا وہ بچپن میں بنتے ہیں بڑے اسٹرانگ، اور آج کل ہم نے نا بچوں کی تعلیم و تربیت نا آؤٹ سورس کر دی، ٹھیکے پہ دے دیے، اور ماں باپ کو آپ کو سوچیں کہ آج کل کی اکثر مائیں آپ کو یہ کہتی نظر آئیں گی، باپ بھی، کہ جی بچوں کو پالنا بڑا مشکل کام ہے، تو جی یہ تو بس اس کو تو آپ اسکول بھیج دیں گی، اور زور لگاتے ہیں آ کے کہ کوئی ایسا اسکول ہو جو شام تک بچوں کو پکڑی رکھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں مائیں تربیت، یعنی کہ جو ماں کا مقام ہے کہ آدمی اتنی محنت کر کر کے بھی وہ مقام نہیں، میرے پاؤں کے نیچے تو جنت نہیں ہے، میں ساری زندگی کما کما کے خرچ کرتا رہا اپنی فیملی پہ، میرے پاؤں کے نیچے تو جنت نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ خواتین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، آدمی تو جناب جہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس زمانے میں جہاد ایک بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کہ جی فلانا آدمی جہاد پہ جا رہا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ تو خواتین نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ بچوں کے اوپر آپ نے رکھا ہوا ہے تو پالنے کے لیے، تو ہم کیسے جہاد پہ جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ گھر میں جو تم کام کر رہی ہو نا، یہی جہاد ہے۔ آپ نسلیں جون سی ہیں نا وہ اولاد سے بنتی ہیں، نسلیں جون سی ہیں نا وہ ماں بناتی ہے، عورت بناتی ہے۔ تو ہمارے بلیفس بنے تو اس میں ہماری ایک سب سے بڑی جو چیز ہوئی نا، ہماری شناخت بنا، ہماری ماں باپ نے ہماری شناخت بنا دی، جس کو آج سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی۔ دیکھیں زندگی کے اندر نا اگر آپ کی شناخت بن جائے، کچھ بیسک چیزیں ہیں لائف کی، اگر وہ آپ کی کلیئر ہو جائے نا تو آپ کی زندگی بڑی آسان گزرتی ہے۔ مثلا آپ کی وہ جس کو میں کہتا ہوں نا اکثر باؤنڈری کھینچ لیں، ٹو مینی آپشنس بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اگر آپ ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہو، اگر آپ کو پاکستانی بھی پسند ہے، اٹالین بھی پسند ہے، فرینچ بھی پسند ہے، میکسیکن بھی پسند ہے، دیسی بھی پسند ہے، کراچی کی بریانی بھی پسند ہے، جناب لاہوریوں کا کھانا بھی پسند ہے، گجرانوالے کے تکے بھی پسند ہیں، اور آپ کو شام کو کہا جائے اور جی آج کھانے پہ جانا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میکڈونلڈز بھی پسند ہے اور آپ کو کانٹیننٹل بھی پسند ہے اور آپ کو چائنیز سوپ بھی پسند ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ جناب کیا کھایا جائے، کیونکہ یو ہیو ٹو مینی آپشنس۔ لیکن اگر آپ کی ایک آئیڈینٹی ہو اور آپ کو اپنی ایک باؤنڈری آپ کے پاس ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، تو ایک سیکنڈ کے اندر لائف آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر میری ایک آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی کے اندر بہت ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس پہ ہم کسی دن ڈیٹیل میں بات کر لیں گے، شناخت کے اندر کہ میری شناخت کیا ہے، میری شناخت پہلے پاکستانی کی ہے یا میری شناخت پہلے مسلمان کی ہے۔ اگر مسلمان کی ہے تو مسلمان کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، مسلمان کیسا کپڑا پہن سکتے ہیں، کیسا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسلام میں کن چیزوں کو پسند کیا گیا، کن چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب یہ اگر شناخت بن گئی نا، یہ باؤنڈری لائن بن گئی،
ہمارے والدین کے صرف ایک جواب ہوتا تھا، پہلے ہمیں بتاتے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، جب ہم بڑے ہوئے سمپل سا ایک جواب، اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹا آئی وش کہ میں آپ کو یہ اجازت دے سکوں، لیکن بیٹا یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ بات بات پہ ہم ماں باپ کو کنونس نہیں کرتے تھے۔ شروع میں کبھی کیا ہوگا کہ ابو ہم نے لیٹ جانا ہے، ہم نے جناب کزنوں کی ساتھ رات کو جناب شادی پہ رہنا ہے، تو کبھی کیا ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سوال ختم ہو گیا، کیونکہ ایک ہی جواب تھا۔ اب وہ جواب یہ نہیں تھا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا، جواب یہ تھا بیٹا اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچپن میں ہم آپ ساری زندگی بچپن میں وہی کہانیاں سنتے آئے ہوں دین کی، اسی چیز پہ پراؤڈ ہم فیل کرتے ہوں کہ ہم مسلمان، اللہ نے ہمیں بنایا، اور اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ اسلام نے یہ نہیں کیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ شناخت بن گئی بھائی یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ کپڑے پہن سکتے ہیں یہ نہیں پہن سکتے، یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، سادگی کے بارے میں، میانہ روی کے بارے میں، ساری گائیڈ لائن، ماڈریشن کے بارے میں، ضائع نہ کرنے کے بارے میں، پردے کے بارے میں۔ آپ کی اگر ایک شناخت ہے آپ مسلمان ہیں تو یہ 6-8 چیزیں آپ کو پتہ ہوں تو آپ سوچیں آپ لاہور کے کس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کی فیملی کو پرائیویسی مل جائے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ 5-6 سوال ہوں آپ کے پاس کہ جناب اسلام کہتا ہے پردے کا احترام کرنا ہے، فیملی کی پرائیویسی بہت اہم ہے، ضیاع نہیں کرنا، ماڈریشن میں رہنا ہے، اور آپ سوچیں آپ کے پاس کتنی چوائسیز رہ جائیں گی کہ درمیانی قیمت کے اچھا فیملی ریسٹورنٹ کتنے ہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ جا کے جلدی سے، یہ نہیں کہ آپ 12 بجے تک بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آپ کی اس باؤنڈری آپ کے پاس ہمارے ماں باپ نے ہمیں دی تھی، ہماری شناخت تھی ایک مسلمان، اور ایک ہی جواب، ہر چیز کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بیٹا اسلام یہ نہیں کہتا، بیٹا اللہ نے یہ کہا، بیٹا اللہ نے یہ کہا، بیٹا اسلام یہ کہتا، اب وہ شناخت بن گئی۔ اب وہ شناخت ساری زندگی، گھروں کی سلیکشن، جابوں سے لے کے مورالٹی، ایتھکس، مینرزم، اخلاقیات، تہذیب، گالی گلوچ نہ کرنا، فیملیوں کو پروٹیکٹ کرنا، قوام ہونا، سب میں اولاد کی تربیت کرنا، برابری کی تربیت کرنا، ہر ایک میں اس ایک شناخت نے کام کیا۔ اب بدقسمتی سے جن لوگوں کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی شناخت نہیں ہے یا اسٹرانگ آئیڈینٹی نہیں ہے، یہی میرے پاس بیہیویئر تو یہی کہتا ہے، بیہیویئر سائنس یہی کہتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو مختلف چیزیں کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو یہ، اس کو ہم کہتے ہیں ہاچ پاچ، مکس اینڈ میچ، کہ آپ نے ایک یہ تہوار منایا، آپ نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں لیکن آپ کا جناب اندر سے دل تھوڑا سا اس طرح کی حرکتیں بھی کر لیتا ہے، کبھی آپ ادھر بھی چلے جاتے ہیں، کبھی آپ ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہاچ پاچ ہے، اور یہ بیسیکلی اسٹرانگ آئیڈینٹی بنی ہو تو آپ ہاچ پاچ نہیں ہوتے۔ جب آپ کی ویک آئیڈینٹی ہوتی ہے تو پھر آپ دائیں بائیں سے چیزیں پک کر لیتے ہو۔ تو ہم کافی عرصہ آپ کو بتایا انڈینس کے ساتھ رہے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، تو کئی چیزیں ہمارے اندر انڈین کلچر سے ہیں، کچھ ہمارے اندر ایرانی کلچر سے بھی آئی ہوں گی، کچھ ہماری جناب، اور یعنی کہ آپ اس کی برصغیر پاک و ہند کی آپ پوری کی پوری ہسٹری پڑھیں نا، کہ اس کے اندر آپ کو کون کون سی قومیت تھی جو کہ رہتے تھے، اور ان کے ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر آئی۔ اور اگر آپ نے اپنی ریلیجن کی اپنی شناخت نہ بنائی ہوتی مذہب کی وجہ سے، تو پھر ہر چیز آپ کے پاس اندر آتی رہی، آپ یہ سوچتے رہے کہ نہیں یار یہ کھانا بہتر ہے، نہیں یار یہ کپڑا بہتر ہے، نہیں یار یہ اچھا بہتر ہے، اور وہ کرتے کرتے آج ہمارے کلچر کے اندر مکس چیزیں آ چکی ہیں، ہم اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹرانگ آئیڈینٹی کا ایشو ہے، یہ کرائسس جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اس وجہ سے نظر آتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو آپ کی نسل میں تو آپ کو اپنے بچوں کی بہت اسٹرانگ، بہترین تحفہ جو آپ انہیں دے سکتے ہیں جو ساری زندگی ان کو ہیلپ کرے گا، وہ ان کی ایک پکی اسٹرانگ شناخت ہو سکتی ہے کہ بیٹا تم کون ہو۔
جیسے ہمیں کہا گیا سب سے پہلے بیٹے تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات سے چن کے، تو انسان ہونے کے ناطے تم نے انسانیت کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تو ہوتے، پھر میں نے تمہیں مسلمان بنایا۔ تو سیکنڈ آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایک الحمدللہ بلیورز ہیں، اور آپ اس کے ہونے کے ناطے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں، آپ ایک امت کا فیس ہیں۔ دوسری یہ آپ کی شناخت ہوگی۔ تیسری جو لیئر ہے آپ کی شناخت کی وہ ہے الحمدللہ کہ اللہ ہیز بلیسڈ یو، یو آر لیونگ ان اے کنٹری وچ از پاکستان۔ یہ آپ کی قومیت تیسری شناخت ہے۔ لیکن ہماری شناخت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری برادریاں آ جاتی ہیں کہ جی ہم جٹ ہیں، جی ہم راجپوت ہیں، جی ہم رائی ہیں، جی یہ ہماری، یہ تو کوئی شناخت نہیں ہے۔ شناخت تو یہ تھی۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر ڈیٹیل میں آئیڈینٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑے پروگرام ہم نے اس کے بارے میں کیے ہیں، لیکن یہ جو ایشو آ رہا ہے، جو آپ کو اس طرح کے کئی ایشوز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہر ایشو کے پیچھے جواب یہی ہوگا، جو لوگ ایسے کرتے نظر آئیں گے آئیڈینٹی کا فقدان ہے، شناخت کا فقدان۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔